سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 21، 30واں سپارہ، رکوع نمبر 13۔ سورۃ الغاشیہ اور سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 21۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ ترجمہ جی، فذکر پس آپ علیہ الصلاۃ والسلام نصیحت کرتے رہیں، واعظ و نصیحت کرتے رہیں۔ انما انت مذکر، یقیناً آپ کو بھیجا گیا ہے مذکر بنا کر۔ مذکر یعنی واعظ و نصیحت کے لیے ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا۔ لست علیہم بمسیطر، آپ علیہ السلام ان لوگوں کے اوپر دروغہ بنا کے نہیں بھیجا گئے، نگہبان بنا کے ہم نے نہیں بھیجا۔ الا من تولی و کفر، مگر جس شخص نے بھی تولی منہ موڑا آپ سے، یا آپ کی اطاعت سے، یا آپ کی تذکیر کے آ جانے کے بعد پیٹھ پھیر دی، وکفر اور انکار کر دیا آپ کی دعوت کا، آپ کی نصیحت کا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پس ضرور ضرور سخت عذاب دے گا، بہت بڑا عذاب دے گا اس کو اللہ پاک۔ ان الینا ایابہم، یقیناً ہماری طرف لوٹنا ہے ان سب کا۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب و کتاب۔ آپ زیادہ غم نہ کریں، ان کا حساب و کتاب ہمارے ذمہ۔ دوبارہ سماعت فرمائیں جی۔ اللہ رب العزت سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 26 تک آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دے رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ آپ کا فریضہ ذکر کر رہے ہیں کہ نبی کا فریضہ کیا ہے، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فذکر، میرے محبوب آپ کی ذمہ داری ہے نصیحت کرتے رہنا، واعظ و نصیحت کرتے رہنا۔ انما انت مذکر، ہم نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہی مذکر بنا کے۔ لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو دروغہ بنا کے، نگہبان بنا کے نہیں بھیجا کہ کسی کو زبردستی ایمان میں داخل کرو، ایمان کی طرف کھینچ کے لاؤ۔ الا من تولی و کفر، جس شخص نے بھی، الا مگر جس شخص نے بھی تولی منہ موڑ لیا آپ سے، آپ کی تذکیر سے، واعظ و نصیحت سے، یا آپ کی اطاعت سے، وکفر اور انکار بھی کر دیا، منہ بھی موڑا، پیٹھ بھی دی، اور کیا کر دیا؟ انکار۔ پس ایسے شخص کو اللہ پاک بہت بڑا عذاب دیں گے،
ان الینا ایابہم، یقیناً ہمارے طرف لوٹ کے آنا ہے ان سب انسانوں کا، پھر ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب و کتاب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو، آپ کے میرے آقا کو، امام الانبیاء کو، حضرت محمد رسول اللہ کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے نا، تو آپ کے ذمے جو اللہ نے کام لگایا تھا کہ جو پیغام جو وہی ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں نا، آپ نے امت تک کیا کر دینا ہے؟ پہنچا دینا ہے۔ بلغ ما انزل الیک، بلغ کا معنی ہے پہنچائیں۔ یہاں بھی جو آیت پڑھی ہے فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں۔ آپ کیا کرتے رہیں؟ آپ نصیحت کرتے رہیں، واعظ و نصیحت۔ یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حدیث کی 5 معتبر کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور مسند احمد، 5 حدیث کی کتابوں میں ایک روایت ہے، اور راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرمانے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سنو منع کر چھوڑیا کہ بے جا سوال نہ کیتا کرو، ایسا سوال جہاں کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہ ہوئے انسان دی ذات نو، ایسے فضول سوال نہ۔ تو حضرت انس بن مالک آدھن کہ اسی جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نیڑے بون والے لوگ آس نا، قریب قریب اساں کوئی نہ سوال کرے دے، لیکن اساں دل وچ خیال کر دے آس بھی کوئی بندہ ہوئے، کوئی عقل مند انسان تے آ کے حضور کو لو سوال کرے تاکہ سانو دین دی معلومات ہو جائے۔ تو آرابی بندے، جس کو بدو کہتے ہیں، آرابی دیہات میں سے آنے والے، اب ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ وہ بڑے جاہل ہوندے، نہیں جاہل ہے وہ یہ سوال کرتے ہیں، وہ عقل مند دانا آدمی، گاؤں میں سے جو اچھا آدمی دانا ہوتا ہے، سمجھدار، وہ آ کے سوال کرتا تھا۔ تو حضرت انس بن مالک فرمانے ہیں کہ اساں بیٹھے ہوئے اس حضور علیہ السلام کو ایک بندہ آیا، آرابی، بدوی، دیہات کا رہنے والا، گاؤں دا رہنے والا، آ کے نا اس سوال کیتا کہ حضور تہاڈا ایک قاصد بندہ ساڈے کول آیا، ساڈے علاقے دے وچ، ساڈے پنڈ وچ، ساڈے دیہات وچ، اس آ کے دسیا کہ تسی اللہ دے رسول ہو، تسی اللہ دے کیوں رسول، تو ان اللہ پاک نے رسول بنا دے چھوڑیا، نبی بنا چھوڑیا، کیا تسا رسول ہو؟ آپ علیہ السلام فرمایا اس جیڑا بندہ تواڈے کول گیا نا، اس سچ آکھیا۔ کیڑی گل کیتی ہے جی؟ سچ۔ اچھا جی، اس سن اے بھی گل کی، اے دسو اگر تسی اللہ دے رسول ہو تے اے آسمان نو پیدا کیوں کیتا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ رب العزت۔ پھر اس دوسرا سوال کیتا، اے زمین کیا پیدا کیتی؟ آپ نے کی فرمایا اللہ نے۔ پھر تیسرا سوال اس کیتا کہ حضرت پہاڑ نو کیا بنایا؟
آپ نے فرمایا اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان جیڑی شے سے نظر آ رہی سب ان ساریاں شیاں دا خالق کون ہے جی؟ اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ۔ پھر وہ سوال کردہ اگلا، اس آکے جی حضرت اس جیڑا قاصد بندہ ساڈے کول آیا نا تہاڈا پیغام لے کے کہ تسی اللہ دے رسول ہو، میں مان گیا جی، لیکن اگوں اس آکھیا بھی جیڑا اس نبی دی گل من لے سی، نبی دی گل مننے دا کیا مطلب؟ ایمان لے آمنا، نبی دا کلمہ پڑھنا، نبی دی کیا پڑھنا؟ نبی علیہ السلام اس آخری پیغمبر دا امام الانبیاء دا حضرت محمد رسول اللہ دا کیا پڑھ لینا؟ جدو کلمہ اس پڑھ لیا تو اگو اس قاصد سن آکھیا جیڑا اس نبی دا کلمہ پڑھ لیندہ ہے دن رات او دے ہوتے کتنی نمازہ فرض ہو گئیاں؟ اے حضرت دسو پانچ نمازہ جیڑی اس آکھیا نے اس سچ آکھیا؟ آپ علیہ السلام فرمایا ہاں۔ اس کیا کیا؟ سچ۔ کیا کیا؟ ایسے ہی اگو اے پہ آکھے عرض کیتی اس بندے حضرت اے آکھو اے من دسو اے جڑی پانچ نمازاں ان پانچ نمازاں دا حکم کرن والا کون ہے؟ قسم دے کے حضور علیہ السلام نو قسم دے کے اسے گل پوچھی کہ توانا خدا دی قسم اللہ دی قسم ہے جس توانا نبی بڑھایا سچی سچی گل کرا ہے اے پانچ نمازاں دا حکم کیا دیتا نے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ۔ پھر اگلا سوال ہو کریندا اچھا جی اس قاصد اے بھی گل کیتی آئی کہ جیڑا تواڈے اندر صاحب ثروت مالدار بندہ ہے نا او دے اوتے زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ کی ہے جی؟ واجب۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا اس سچ گل کی تھی، اس کے کی ہے؟ پھر اس گل آکھیا تو قسم دے کے اے حکم اللہ دیتا بے زکوٰۃ دینا؟ آپ نے فرمایا جی اللہ۔ پھر وہ آدھا جی اس قاصد اے گل کیتی آئی کہ جیڑا تواڈے دے وچ صاحب ثروت مالدار بندہ ہے نا اس تے حج بھی فرض ہے۔ حج کی ہے جی؟ فرض ہے۔ یہ گل وہ دی سچی؟ آپ علیہ السلام فرمایا ہاں یہ گل بھی سچی۔ جدو یہ سوال دے پورے ہوئے اس تو بعد جدو واپس جان لگیا نا اٹھ کے تو او دے زبان تے اے الفاظ ہے واللہ لا ازیدو ولا انقصو، منو اللہ دی قسم ہے جیڑا کچھ نو آمنہ دے لال دس چھوڑیا نہ اس سے اپنے کولو کو ملے سا نہ گھٹے سا، نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ تو آپ فذکر بنے یا کوئی نہیں بنے؟ بنے مذکر بنے آپ۔ اور جس نے نصیحت کو پلے بانا اور اس نے عمل کیا، عمل کے ارادے سے اٹھا کہ میں اب اس پہ کیا کروں گا؟ عمل کروں گا، تو آپ کے میرے آقا نے اس کو بشارت دے دی فَإِن صَدَقَ فَإِن اگر اے بندہ سچ آدھا پیا یدخل الجنہ، اے بندہ ضرور جنتی لگا۔ ویسے یہ بندہ کدھر جائے گا جی؟ یہ جنت۔ اللہ پاک ہمارا بھی شمار فرمائے۔ تو یہ ہے فذکر، میرے پیغمبر تو واعظ و نصیحت کر دے رہو، انہاں لوگوں نو سمجھان دے رہو، انما انت مذکر، اسا تو بھیجے ہی مذکر بنا کے۔ اس دنیا تے بھیجن دا مقصد ہی اے آئی کہ لوگوں نو واعظ و نصیحت کرو، لوگوں دی اصلاح کرو، لوگ اپنے طرف و رسم و رواج کرنے والے کیوں گے جی اپنے جڑی رسماں آپ بڑھائے چکے نے، اپنے کول ہوتے بڑی بری بری رسماں بڑھا چکے ہیں۔ تو آپ نے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منو اللہ پاک دنیا تے اس واسطے بھیجا میں زمانہ جاہلیت دی ساری بری رسماں نو ختم کر دے، مٹا کے رکھ دے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا دے آمد دا مقصد آئی کہ برائیاں ختم ہو جان، نفرتاں ختم ہو جان، دوریاں ختم ہو جان، اور اس مخلوق دا کنیکشن بندے کو لو کٹ کے کس ذات نہ لگ ونجے، اللہ دی ذات نے کنیکشن مضبوط کر لین، جوڑ مضبوط کر لین، انہاں دا رابطہ اس ذات نہ مضبوط ہو جائے۔ ہاں میرے پیغمبر تسا انہاں واعظ و نصیحت کرنی،
واض و نصیحت تو بعد کوئی عمل کرے یا نہ کرے انکار کر ہیں کوئی تہاڈا انکار کر دے الا من تولى ہیں تو میرے پیغمبر لست علیہم بمسیطر اسا میرے پیغمبر تانوں دوراغا بنا کے نہ تے کوئی نہیں گلیا کہ کسی زبردستی کسی نو اس گناہ تو کڈو تے اس پاسے لے آؤ نیکی والے پاسے کفر چ کڈو تے دار اسلام میں داخل کر دیو زبردستی اعلی ایمان اللہ نو قبول نہیں دین اچ لا اکراہ فی الدین دین اچ سختی کوئی نہیں دین اچ جبر ایک ہی مقصد ہے کہ کسی کافر دی گردن تے تلوار رکھ کے زبردستی تو سا اصل مقصد نہیں آکھ سکتے کہ تو مسلمان ہو نہیں تو تیری گردن اڑا دیں گے جب تک وہ اپنا اندر و ضمیر ارادہ دل ارادہ نہ کرے تو اللہ پاک فرمایا ہاں جیڑے بندے تیری گل من ویسن میرا انہاں نال وعدہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ میں انہیں تو کیا ہوگا ویسا راضی ہو، راضی۔ خوش ہے، راضی۔ جس تیری گل مننی ہے او جنت دا شہزادہ بن گیا بے شک، بے شک۔ او جنتی بن گیا او تیرے پیچھے ٹردا سیدھا جنت تے جس تیری گل نہیں مننی جس تیری اطاعت نہیں کرنی الا من تولا الا من تولا و کفر تولا کس کو کہتے ہیں جی منہ موڑنا تولا ویسے پیٹھ کو بھی کہتے ہیں کمر کانڈ کر لینی وہ منہ ہی تو موڑ ہیں ہاں منہ موڑیا تو کانڈ بھی ہو گئی ایسی بات ہے اللہ فرماتے ہیں جس میرے پیغمبر تیرے دلو کانڈ کر لئی اور انکار تے تیری دعوت دا تیرے پیغام دا کے کر چھوڑیا انکار کر اور بالخصوص غاشیہ دا انکار کر چھوڑیا کدا انکار کر چھوڑیا غاشیہ قیامت دا انکار کر چھوڑیا فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر میں انہوں بہت بڑا عذاب دے سکتا میں نے کہہ دے نا بہت بڑا عذاب جس بندے اللہ دی گل مننی ہے اللہ دے نبی دی گل مننی ہے اللہ دے قرآن دی گل مننی ہے او نے کامیاب او نے اللہ دی رحمت دے سائے دے تلے تے جس اللہ دی گل نہیں مننی جس آمنہ دے لال دی گل نہیں مننی تے جس قرآن دی گل نہیں مننی او دے تے رحمت آنی ہے کہ رب دا عذاب آمنا ہے رب کا عذاب ہے۔ شاہ سارے بولے رب کا عذاب یہ آیت نمبر 24 میں اللہ پاک کیا فرما رہے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ اکبر ہم اس سے سزا دیں گے ہم اس سے عذاب دیں گے اکبر۔ انہوں اتنا اور اللہ کہہ رہا ہے بہت بڑا عذاب دے سا بر بڑا ہیں اکبر جیسے کہتی ہو اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے تو العذاب الاکبر کتنا بڑا جی او میرا رب جاندہ ہے اللہ پاک ہم سب نے محفوظ فرمائے اللہ محفظنا منہو اللہ ساری حفاظت فرمائے آخری آیات چلا فرمائے انا الینا ایابہم انا الینا ایابہم میرے پیغمبر انہا سارے لوگاں مر کے کس ذات دیر آمنا ہے اللہ کی ساڑھے دیر آمنا ہی نا ساڑھے دیر ہی نا ہاں انہا آمنا ہی میرا سونا پیغمبر ایک دائی نس نہیں ہو سکتے ایک دائی بھج نہیں سکتے اے میری حکومت تو نس سکتے میرے اقتدار تو باہر نکل میری بادشاہی تو باہر ونج سکتے نہیں جے اس انہا تیری گال نہیں مننی نا تو بات ویکھے میرا پیغمبر میں انہا نال کریندہ کے انہا دا حشر نشر کے کرینا سمّا انہا علینا حسابہم اور آخری آیت یہ اللہ فرمایا کہ میرے پیغمبر ساڑھے ذمہ ہے انہا دا حساب لمنا کہ لمنا جی ہاں حساب ساڑھے ذمہ اسا انہا دا حساب لسان اور آؤ کہ وہ میرے نبی دی نبوت دا انکار کیتا نہیں اور آؤ کہ میں میرے نبی دی توہین کیتی نے اور آؤ میرے نبی دی سنت کی میں تُسا چھوڑیں دے رہا ہوں اور دیو حساب و کتاب ہیں تو اللہ پاک فرماندہ ہے کل قیامت والے دن دنیا تو دار العمل ہے دار العمل ہے عمل کرو اچھے کرو برے کرو کوئی پوچھنا لا تو جو قیامت کا دن ہے غاشیہ کا جو دن ہے وہ دار العمل نہیں بلکہ کون سا ہے دار الجزا ہوگی وہاں جزا سزا ہوگی بھئی کہ کچھ کر کے آیا بھئی دنیا چ تو اس واسطے بھئی اللہ پاک سن سارے نو اللہ پاک دی گل منن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ دی گل اللہ دی قرآن
اللہ دے قرآن تے ایمان لاؤ, اللہ دے قرآن تے عمل کرو تو تسی کدی گل مندے پے اللہ کی اور اپنے وجود تے حضور علیہ السلام دی سنت کو اپنا لو. کی کر لو جی؟ نبی دے طریقے نو اپنا لو تو انشاءاللہ نبی دی تسا اطاعت کر لی. اطیع اللہ و اطیع رسول, اللہ دی اطاعت کرو, اللہ دے رسول کی اطاعت کرو. و اولو الامر, اللہ دے نیک بندے دی کے کرو اطاعت کرو. تو حضور علیہ السلام اللہ دا قرآن اے فرما رہے ہیں, اللہ دا پیغام کہ اللہ پاک فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ, جیڑی شے اللہ دا رسول لے آوے اس نو پھڑ لو, اس تے عمل کرو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, جس کام تو میرا نبی تو روک دے وے کے کر ونجو رک ونجو تو انشاءاللہ نبی دی اطاعت کرسو, نبی پاک دی نافرمانی تو بچنا ساڑی کامیابی ہے. تو اللہ پاک آج دی اس آیات فرمایا میرے پیغمبر تسا نصیحت کرو. کہ کرو؟ واضح و نصیحت. آج بھی ساڑا کام امت مسلمہ دا کام کی ہے, باپ دا کام کی ہے واضح و نصیحت کرنا. زبردستی کام اسا نہ لے سکتے, زبردستی ایسے کام نہیں لے سکتے. اسا واضح و نصیحت, ہاں دل دکھ دا ہے جب بیٹے پتر نو بدا گال کریں دا پتر آکھے نہیں لگدا, ماں دھی نو سمجھائے دی دھی آکھے, دوست نو سمجھائے دا دوست دے آکھے نہیں لگدا, پڑوسی سمجھائیں دی کوشش کریں دا پر ادھی گالو مندہ تو دل دکھ دا ہے, بندہ پریشان ہوتا ہے. اللہ فرماندا یہ کام تو میرے نبی نال بھی ہوندا رہا, میرا نبی بھی لوگوں سمجھاتا رہا, لیکن لوگ نہ سمجھدے, لوگ گل نہ مندے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو ویندے. اللہ پاک فرمایا, دو سوال آ گئے. اللہ پاک فرماندے کہ میرے پیغمبر اسا تانوں دنیا تے بھیجے ہی اس واسطے کہ واضح و نصیحت کردے رہو, عمل کرنا انہاں آپ ہے. اللہ کے دعا ہے اللہ عملی توفیق عطا فرمائے.